اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان اور نہایت ہی رحم اور محبت کرنے والا ہے۔ میں اپنے تمام ویورز کو روحانی برسات چینل کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور جو لوگ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کر چکے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کے جان اور مال میں برکت عطا فرمائے۔ اور میرے تمام سننے والے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتی ہے، اپنے شوہر کے دل میں اپنا مقام، اپنی عزت بنانا چاہتی ہے، وہ اس عمل کو کرے گی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ اس کا شوہر اس کو عزت اور محبت اور پیار کرنے لگ جائے گا۔ یہ جو میں عمل آپ کے سامنے آج لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس سے پہلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے جو ہے آپ اگر میری تھوڑی سی بات کے اوپر عمل کر لیں تو انشاءاللہ یہ وظیفہ جو ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی جو ہے آپ کو اضافہ اور فائدہ جو ہے وہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ کہ ہم عورتیں جو ہیں وہ ویسے ہی بہت زیادہ ناشکری ہیں۔ ہم عورتوں کے اندر جو ہے ہم بہت زیادہ گلے اور شکوے کرتی ہیں، شکایتیں کرتی ہیں۔ ہم شادی سے پہلے ہی عورتیں جو ہیں وہ اپنا ذہن بنا لیتی ہیں کہ میرا شوہر اس طرح سے ہوگا، اس طرح سے۔ جب وہ اس کی امیدوں پہ پورا نہیں اترتا تو کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں مایوسی اور نا امیدی ہوتی ہے کہ پھر جو ہے ہم شکوے شکایتیں، اور جب ہمیں مایوس ہم ہوتے ہیں تبھی ہمارے اندر جو ہے وہ ناشکری اور شکوے شکایتیں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں کہ میرا شوہر ایسا ہے، ویسا ہے، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا۔ تو میری بہنوں، جیسے ہی شادی اگر اس آدمی کی ہوئی ہے تو ہماری بھی شادی ہوئی ہے، عورت کی بھی شادی ہوئی ہے۔ عورت کے اوپر بھی ایک ذمہ داری آتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی نیک بیوی کی صفات بیان فرمائی ہیں تو کیا ہمارے اندر وہ صفات موجود ہیں یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتا دوں، نہ تمہیں خبر دوں ان عورتوں کے بارے میں جو جنت میں ہوں گی؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ضرور فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا ہر وہ عورت جو اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی ہے۔ نمبر 2، جو بہت زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہے۔ نمبر 3، جو اپنے شوہر کو ہر قیمت پر راضی کرنے والی ہے۔ یعنی کوئی بات، کوئی گھر میں لڑائی جھگڑا کچھ ایسا ہو جاتا ہے، کوئی غصہ، کوئی ڈانٹ ڈپٹ ایسی ہو جاتی ہے، اگرچہ عورت کی غلطی نہیں بھی تھی تب بھی عورت جو ہے وہ اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ میں دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں۔ یعنی کہ ہر قیمت پر وہ اپنے شوہر کو راضی کرنے والی ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جب عورت یہ جان لیتی ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو راضی کس طرح سے کرنا ہے تو دنیا اور آخر دونوں راحت میں آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ عورت جو اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملانے والی ہے، شوہر کہے رات ہے تو عورت کہے رات ہے، شوہر کہے دن ہے تو عورت کہے دن ہے، اور ہمدردی کرنے والی ہے اور اللہ سے ڈرنے والی ہو، تو جس عورت میں یہ ساری خوبیاں پائی جائیں گی تو انشاءاللہ میرے نبی نے یہ ضمانت دی ہے کہ وہ جنت میں ضرور داخل ہوگی۔ اور جس عورت کے اندر اتنی پیار، اتنا محبت، اتنی اس کی ہمدردی اور اس کی ہم نوا ہوگی تو اس کا شوہر جو ہے وہ ہار جائے گا اپنی ضد سے، اپنے غصے سے، اپنی غلط عادات سے، جو ہے وہ خود بخود اپنی چھوڑ دے گا ضد۔ اور جو گھر کی ماحول جو ہے وہ ایک میاں بیوی کے جھگڑے سے، سب سے پہلے جب میاں بیوی جھگڑتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے اور میرا رب ناراض ہوتا ہے، اور جب شیطان خوش ہوتا ہے تو ہمارے گھروں سے جو برکتیں ہیں اور ہمارے گھروں سے جو محبتیں ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں، اور ہمیں اس چیز کا یقین ادراک ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ جب میاں بیوی جھگڑتے ہیں
تو شیطان جو ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے، اور جو ان کا سردار ہے وہ اس کو گلے سے لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہم نوا ہے، یہ میرا چیلا ہے اصل، کہ جو میرے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ میاں بیوی کے اندر جب لڑائی ہوتی ہے تو گھروں سے رزق اور گھروں سے جو برکتیں ہیں وہ اٹھا لی جاتی ہیں۔ تو میں آپ کو آج ایک ایسا عمل بتاؤں گی کہ اگر آپ کا شوہر جو ہے وہ راہ راست پر نہیں ہے، وہ کہیں کہ کوئی غلط عادات ہیں اس کے اندر، تو میں ایک آپ کو ایسا مجرب عمل بتاؤں گی، ایک ایسا پاورفل وظیفہ بتاؤں گی کہ آپ ان باتوں کے ساتھ، سب سے پہلے کہ آپ گھر جو بستے ہیں وہ مقابلے سے نہیں بستے، بلکہ گھر جو ہیں وہ پی جانے سے، برداشت سے گھر بستے ہیں، اور جو برداشت ہے وہ خوش نصیبوں کو ہی صرف نصیب ہوئی ہے، اور اخلاق کا حسن ایسا ہے کہ جس انسان کو وہ مل جاتا ہے تو وہ محبوب ہو جاتا ہے خالق کا بھی اور مخلوق کا بھی۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا پاورفل وظیفہ رکھوں گی انشاءاللہ، اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ نے یقین کامل کے ساتھ اور ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اللہ رب العزت نے چاہا تو وہ ضرور آپ جو ہے اس میں کامیابی آپ کو مل جائے گی۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دن کے کسی بھی وقت میں، چاہے وہ رات کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، کوئی بھی وقت ہے، آپ نے 11 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درمیان میں آپ نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو ہے اللہ سے دعا کر لینی ہے، اور وہ جو پانی کے اوپر آپ نے پھونک مار کے اپنے شوہر کو پانی پلا دینا ہے۔ اب وہ آپ دیکھیں گی کہ آپ نے وہ پانی کس طرح سے پلانا ہے، کہ اگر آپ کولر کے اندر جو ہے یا آپ کسی بوتل وغیرہ میں پانی کے اوپر دم کر کے رکھ لیتی ہیں، جب شوہر مانگتا ہے اس کو دے دیں، یا پھر جب بھی شوہر پانی مانگتا ہے آپ اسی طرح سے اس کو دم کر کے پانی جو ہے وہ پلا دیں گی، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کے اندر جتنے بھی بری خصلتیں ہیں، بری عادتیں ہیں، وہ راہ راست پر آ جائیں گی، وہ ساری کی ساری سورہ فاتحہ کی برکت سے چھوڑ دے گا، اور آپ سے جو ہے وہ محبت کرنے لگ جائے گا، آپ ان سے محبت کرنے لگ جائیں گی، وہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ تو اللہ جو ہے ہمارے اوپر، ہم سب کے اوپر جو ہے وہ اپنی رحمتیں اور فضل اور برکتیں کریں۔ تو میں آپ سب سے پھر کہنا چاہوں گی کہ میرے اس چینل کو آپ لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے، اور جن لوگوں نے کیا ہوا ہے اللہ رب العزت ان کے مال و رزق میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔